قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر آج میں ہر کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، ان کی ذات ان کو بھلا دی، وہ اپنے آپ کو بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نیکی کی جزا دیتا ہے، برائی پر سزا دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ نیکی کی جزا نہ ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ برائی پر سزا نہ ہو، یہ اس کا فضل ہے. تو فرمایا جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. کتنے لوگ وہ اپنے ذاتی فائدے کو نہیں پہچانتے. سگریٹ پی رہا ہے، اس کو پتہ ہے نقصان دہ ہے مگر بھولا ہوا ہے. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نقصان دہ ہے، کافر مسلمان سب کہتے ہیں یہ نقصان دہ ہے، مگر وہ اس کو رب نے سزا دی ہے، وہ اپنا ذاتی فائدہ بھی بھولا ہوا ہے، ذاتی مصلحت کو بھی بھولا ہوا ہے، ذاتی نقصان کرتا ہے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. اللہ اکبر. کتنے لوگ بیکار بیٹھے رہتے ہیں، حقے کی مجلس میں، شیشے کی مجلس میں، تاش کی مجلس میں، یہ باتیں تو پرانی ہو گئیں. موبائل فون پر گیمیں کھیل رہا ہے یا الٹی سیدھی براؤزنگ کر رہا ہے، یا گناہ کے کام کرتا ہے یا فضول کام کرتا ہے، اور لگا ہوا ہے، ایک دم لگا ہوا ہے. شوہر بیوی ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی براؤزنگ کر رہی ہے اپنی جگہ، وہ کچھ دیکھ رہی ہے کچھ دیکھ رہا ہے. والدین بچے اپنی ہر قسم کی مصلحت کو بھلا کر کون سا وقت ضائع ہو رہا ہے، کس کام پہ لگ رہا ہے، سب بھول گئے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، لگے ہوئے. جتنی حرام خوری ہے، جتنی نقصان دہ چیزیں جیسے گٹکا ہو گیا، غلط قسم کے پان ہو گئے، اور جناب آگے چلتے جاؤ، لگے ہوئے اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. اپنے روپے کو گول کر کے آگ لگا کر پی رہا ہے، اپنی مصلحت کا اس کو پتہ نہیں، بھولا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری سزا ہے.
یہ میں نے سزا دی ہے، وہ مجھے بھولے تو میں نے ان کو اپنا بلا دیا، اور جن لوگوں نے یہ سوچا کہ میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے وہ کامیاب۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کے روپے سے، آپ کے پیٹرول سے، اپنے سونے چاندی سے سب سے زیادہ قیمتی آپ کا اپنا وقت ہے، زندگی ہے۔ وقت کا معنی زندگی۔ ایک شخص کی موت آ جائے، وہ 10 ارب روپیہ دے کر 1 گھنٹہ نہیں لے سکتا، وہ ساری کائنات کی دولتیں دے کر 1 منٹ نہیں لے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، جیسے یہ ختم ہونے لگے گی تو اس کی قدر سمجھ آ جائے گی۔ کہے گا یا اللہ 10 منٹ دے دے، تجوری میں پیسے، چیک بک ہے، جلدی جلدی سائن کر کے 1 لاکھ اس کا، 2 لاکھ اس کا بانٹ دوں گا، پھر مجھے لے جانا۔ جواب کیا آئے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب تیرا وقت آ جائے گا ہم ذرا 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بھی یہی کہے گا، وہ زندگی دوبارہ دلوا دے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ کے سامنے ساتھ جھکا کر کھڑے ہوں گے، یا اللہ اس وقت تیرے طالب علم دور دراز سے آتے اور آ کر ہمیں سمجھاتے تھے، یقین نہیں آتا تھا، اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں یقین آ گیا۔ ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، واپس لوٹا دے، ہم اب اچھے پیپر دے کر آئیں گے، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی کی واپسی نہیں ہوگی، اگلے تمام مراحل میں اس جہان کی تمنا کی جائے گی۔ برا ہے تو وہ تو کرے گا ہی، تاکہ وہ دوبارہ اس جہان میں اچھے اعمال کر کے چلا جائے۔ نیک آدمی بھی تمنا کرے گا۔ رب ذوالجلال شہداء کو اعلیٰ مقام دے دیں گے، اللہ کے عرش کے نیچے قنادیل قندیلوں کے ساتھ جھولے جھولتے ہیں، جنت میں چہچہاتے پھرتے ہیں، اور اپنا گھر دیکھ کر کہتے ہیں یا اللہ رب اقم الساعہ، جلدی قیامت قائم کر، ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ چاہیے؟ کہتے ہیں اگر آپ نے ضرور دینا ہے تو پھر یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کر کے اپنی جان دیں۔ تو اگر 1 جان دینے سے اتنا پروٹوکول مل گیا ہے تو پھر ہم بار بار جانے دیں تاکہ ہمیں بار بار پروٹوکول ملے۔ تو نہ نیک کو آنے دیا جائے گا، نہ بد کو آنے دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ گھنٹوں منٹوں سے بنتی ہے۔ اگر تیری زندگی 60 سال ہے تو اس کو توڑو گے تو وہ دن بن جائے گی، دنوں کے گھنٹے بن جائیں گے، گھنٹوں کے منٹ بن جائیں گے۔ یہ وہی اوقات ہے جو ہم گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر بار بار یہی کہے گا واپس لوٹا دے، دوبارہ آئیں گے، کیونکہ کھیتی کا وقت یہی ہے، بعد میں تو کٹائی ہونی ہے، بونے کا وقت یہی ہے، اس کے بعد نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو سکے گا، کوئی نیکی میں اضافہ نہیں کر سکو گے۔ جانے کے بعد تو دور کی بات ہے، جو کل جمعرات گزر گئی ہے اس کل میں آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں کیا کل والی جمعرات قیامت تک واپس آئے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیپر چھن گیا، کوئی نیکی کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی روزانہ کا پیپر چھن رہا ہے۔ زندگی ایک ڈائری کی طرح ہے،
اس کے پیپر پہ کچھ لکھا نہیں لکھا، پیپر نے چلے جانا ہے. خالی گیا تو خالی چلا جائے گا، نیکیوں سے بھرپور گیا تو نیکیوں سے بھرپور چلا جائے گا، برائیوں سے بھرا ہوا تو برائیوں سے بھرا ہوا چلا جائے گا. اس نے اگلے دن جانا ہی جانا ہے. زندگی برف کی طرح ہے، استعمال کر لو تو فائدہ دے گی، نہیں تو اس نے تو پگھلنا ہی پگھلنا ہے. آپ استعمال نہیں کرو گے تو پگھل جائے گی، استعمال کر لو گے تب بھی پگھل جائے گی، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. زندگی تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس کو نہیں کاٹو گے تو یہ تجھے کاٹ دے گی، اس نے تو جانا ہی جانا ہے. اور یہ جو گھڑیال ٹک ٹک کرتا ہے، ٹک ٹک ٹک، یہ اس گاڑی کی آواز ہے جس میں ہم سب سوار ہیں اور اس کی منزل قبر ہے. یہ اس گاڑی کی آواز ہے. ہر ٹک ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے. اپنا اپنا اسٹاپ آتا جائے گا، اترتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا گاڑی کا آخری اسٹاپ آ جائے گا، اس کا نام قیامت ہے. گاڑی رک جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز کی بات ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز کی بات ہے کہ ہماری موت کب آئے گی. فرمایا من ماتا فقط قیامت، قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، اس کو کیا، دوسروں کی قیامت سے اس کی تو آ گئی. موت اعمال کی تھیلی کو بند کر کے اوپر مہر لگا دیتی ہے. اچھے تھے برے تھے، پیک ہو کر رزلٹ نکل جاتا ہے. تو عزیز بھائیوں، جب جتنا انسان زیادہ امکانات والا ہو، جس قدر قوتیں زیادہ ہوں، وسائل زیادہ ہوں، اسی قدر اس کا امتحان شدید ہوتا ہے، اور اسی قدر اس کے پاس ہونے کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، اور اسی قدر اس کے فیل ہونے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اور جتنے امکانات کم ہو جاتے ہیں اتنا فیل ہونے کا نقصان بھی کم ہو جاتا ہے، اور پاس ہونے کے نمبر بھی کم ہو جاتا ہے. مثلا بوڑھا کہے کہ میں چوری نہیں کرتا، 90 سال کا بوڑھا کہتا ہے جی میں تو چوری نہیں کرتا. اب اس کے چوری کرنے کے امکانات کم ہو چکے ہیں، اب اس کا یہ کہنا کوئی زیادہ وزنی نہیں ہے. ایک جوان آدمی کہے کہ میں چوری نہیں کرتا تو اس کے امکانات اور وسائل زیادہ ہے، اس لیے اس کا چوری سے بچنا زیادہ قیمتی ہے اور اس کے زیادہ نمبر. دیور گھر میں ہوتا ہے، اس لیے فرمایا یہ تو موت ہے. عام اجنبی بھی اجنبی ہوتا ہے، مگر دیور چونکہ امکانات زیادہ ہے، یہ گھر روزانہ آتا ہے، اس لیے کہا یہ تو موت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا جو شخص مجاہد کے گھر میں سامان پورا کر کے دے گا، مجاہد چلا گیا، پیچھے اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتا ہے، ان کو چیزیں لا کر دیتا ہے، فرمایا ایسے ہی ہے جیسے وہ خود جہاد پر گیا ہوا تھا. لیکن اگر وہ ان کی عزت سے کھیلے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی نیکیوں سے جتنی چاہو اٹھا لو. تو پھر فرماتے ہیں وہ بتاؤ کہ وہ کچھ چھوڑے گا؟ حالانکہ بدکاری بری چیز ہے اور اس کی سزا معروف ہے کہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، نہیں ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کی جلا وطنی ہے. وہ سزائیں بھی اس کی ہیں، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ وہ جو مجاہد ہے وہ اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں سے جتنے چاہو اٹھا لو. تو فرمایا بتاؤ کوئی چھوڑے گا؟ کیوں؟ وہ اس کے گھر کی رکھوالی میں ہے اور امکانات بڑھ گئے ہیں، اس کا بچنا اتنا زیادہ اجر والا اور اس کا ملوث ہو جانا اتنا زیادہ نقصان دہ. کسی اور بدکاری پر یہ سزا نہیں بیان کی. امکان بڑھ گیا تو بچنا مشکل ہوا، بچ گیا تو بہت اعلیٰ اجر ملے گا، نہیں بچ سکا تو بہت زیادہ گناہ ملے گا.
جب وسائل اور امکانات زیادہ ہوں وہاں پھر حساسیت بڑھ جاتی. تو اس لیے جوانی میں ہر نیکی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ہر برائی سے بچنے کے امکانات مشکل ہو جاتے ہیں. تو پھر جو بچتا ہے جوانی میں، اللہ کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے اجر بھی زیادہ رکھا ہے. فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان میں سے ایک وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ شخص جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزری. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی شخص کے رب کے سامنے سے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، بولو عمر کیسے ضائع کی. اللہ اکبر. سوچو اس کا کیا جواب ہے ہمارے پاس. عمر کیسے فنا کی. ہو سکتا کہ اے اللہ بچپنا تھا سمجھ نہیں آئی، بوڑھا ہو گیا تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. تو دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلاہ، بتاؤ جوانی کیسے گزاری، وہ بھی تو دی تھی نا آپ کو. کیا بنے گا؟ بہت مشکل بات ہے. اور رب کے سامنے سے قدم نہیں ہلنا. جواب دو گے تو جا سکو گے، اور جواب ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ المستعان. اور جب تک جواب نہیں دو گے ہل نہیں سکو گے، اور جواب ہے کوئی نہیں، کیا بنے گا؟ ہم دیکھتے نہیں سنوکر پہ نوجوان لگے ہوئے ہیں، ویڈیو گیموں پہ لگے ہوئے ہیں، نت نئی گیموں کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آ جاتی، کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، لگے ہوئے ہیں. جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. پیک ٹائم ہے ہر نیکی کرنے کا، ہر برائی سے بچنے کا، برباد ہو رہی ہے. اور یاد رکھو جو بچہ پیپر میں غلط جواب دے وہ بھی فیل ہوتا ہے، اور جو گیم کھیلتا رہے وہ بھی فیل ہوتا ہے. جو پیپر خالی دے دے وہ بھی فیل ہوتا ہے، اور جو غلط جواب دے وہ بھی فیل ہوتا ہے. پاس وہ ہوتا ہے جو اچھے جواب دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہماری کچھ عادات اچھی کر دیں. ہم قرآن پڑھنے لگ گئے، ہم ذکر اذکار کرنے لگ گئے. ان عادات کو جاری رکھو، اپنے اوقات کو نیکیوں سے بھرتے رہو، ان عادات کو ختم نہ کرو. یہی ہمارے رمضان کی قبولیت کی نشانی ہے کہ ہم وہ رمضان والے اعمال اتنے نہیں تو تھوڑا کم کر کے اگلے 11 مہینے چلاتے رہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا خذ من صحتک لسقمک ومن حیاتک لموتک. جب زندہ ہو تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس زمانے کے لیے نیکیاں کر لو، اور جب صحت میں ہو تو پھر اپنی بیماری کے دنوں کے لیے نیکیاں کر لو. زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ہو جائیں کہ ہم چلے جائیں اور نیکیاں چلتی رہیں، اور صحت میں کچھ ایسی نیکیاں ہو جائیں کہ ہم بیمار ہوں تو وہ نیکیاں چلتی رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان سفر پر ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیکیوں کی روٹین باقی نہیں رہتی جو سفر اور بیماری کے بغیر تھی، تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فرشتوں اس کے لیے وہی جو صحت اور سفر کے بغیر والی روٹین تھی نا وہی نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. ہاں، اور کورونا میں پچھلے سال والے نمبر لگ گئے تھے نا، پچھلے سال والے نمبر لگ گئے تھے.
تو رب ذوالجلال یا جو پیپر دیے اس کے جو نمبر تھے وہ جو نہیں دیے اس میں لگ گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی بیماری میں صحت والے نمبر لگا دیتا ہے. تو صحت میں کچھ ایسا اچھا کیا ہوتا ہے نا, صحت کے دنوں میں کوئی اچھا ریکارڈ قائم کیا ہو پھر فائدہ ہے نا. اگر صحت کے دنوں میں بھی سستیاں اور کوتاہیاں تو پھر بیماری کے دنوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی تیر مارا ہو صحت کے دنوں میں تو ہم کہہ سکیں ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ وہی لکھ دے. اس لیے فرمایا خود من صحت کا لسقم کا, صحت کے دنوں میں اتنا کرو کہ تیری بیماری کے دنوں کے لیے کافی ہو جائے. ومن حیات کا لموت کا, اور اپنی زندگی میں اتنی نیکیاں کر لو کہ مر جانے کے بعد کے لیے وہ کامیابی کے لیے کافی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ لوگ وائلیٹ کر رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں. الصحت والفراغ, صحت اور فراغت. انسان مومن تو ہر حال میں ہی اس کی زندگی بڑی اچھی ہے. فرمایا عجب امر المومن, مومن کے معاملے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے. ان اصابت السراء فشکر فکان خیر اللہ, اس کو کوئی اچھائی پہنچ جائے, اس کو کوئی اچھائی پہنچ جائے, مال زیادہ آ گیا, اولاد زیادہ ہو گئی, کاروبار اچھا چل گیا, پیپر میں رزلٹ اچھا آ گیا, کوئی بھی اس کو اچھائی ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس پر, وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ, تکلیف آ جاتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. صحت کے دنوں میں نیکیوں کے ریکارڈ قائم کر لیے, اور بیماری میں اللہ اکبر, بیماری خود عبادت ہے اگر صبر کرے تو. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر ملتا ہے. تکلیف پر صبر کر رہا ہے, ہائے ہائے کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دے تو زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اس کی بیماری خود صبر خود بہت عظیم عبادت ہے, اور مزید وہ زبان کو حرکت دے کر عبادت کر رہا ہے, اور مزید نمازیں پڑھتا ہے تکلیف کے ساتھ, تکلیف کا الگ اجر ملتا ہے, نماز کا الگ اجر ملتا ہے. تو یہ زندگی, یہ سانس کی آمد و رفت, یہ خون کا دوران بہت قیمتی ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو فضول نہ سمجھے, اور کوئی یہ نہ کہے کہ میرے جینے کا کیا فائدہ ہے, مجھے تو مر ہی جانا چاہیے. یہ عقل کی کمی ہے. دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی نمونہ چھوڑا ہے کہ جو بالکل معیشت میں کمزور ترین تھے. آج جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, کیا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غریب ہیں؟ کیا یہ لوگ پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں؟ کبھی کسی نے دیکھا کہ خودکشی اس نے کی ہو جو پیٹ پر پتھر باندھتا ہو؟ کئی کئی دنوں کے فاقے اور پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. مومن کی زندگی بہت قیمتی ہے. کچھ ہو جائے امپرومنٹ ہو سکتی ہے, گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے, کسی کا بدلہ دینا ہے اس کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ زندگی کے ساتھ متعلق ہے. زندگی جاتی رہی تو ختم, کچھ بھی نہیں کر سکتا. پچ سے باہر چلا گیا کچھ نہیں کر سکتا. زندگی میں رہے گا سب کچھ ہو سکتا ہے. کسی کی بہت بے عزتی ہو گئی, وہ کہتا اب تو مجھے مر ہی جانا چاہیے, تو علاقہ چھوڑ کے ادھر چلا جا, زندگی نئی شروع کر دے. کوئی کہتا میں اتنا غریب ہوں بچوں کو کپڑے نہیں دے سکتا, میں پنکھے سے جھول رہا ہوں. کیوں بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آتا ہے, ایک عورت آتی ہے,
کہتی ہے حضرت میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر کہتی ہے. ساتھ بیٹھا ساتھی کہتا ہے جی حضرت آپ کا ارادہ نہیں تو میری شادی کر دیں. بخاری شریف کا واقعہ. اور میں تیرے پاس کیا ہے؟ کہتا ہے ایک دھوتی ہے، قمیص بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹوٹل جائیداد ایک دھوتی جو پہنی ہوئی اس. تو میں اس کو کیا دو گے؟ کہتا ہے آدھی پھاڑ کر دوں گا، آدھی دھوتی پھاڑ کر اس کو دے دوں گا، یعنی آدھی جائیداد دے دوں گا. اللہ اکبر. کوئی باپ اتنا شفیق اور رحیم نہیں ہو سکتا. آپ ہنسے نہیں اس پر، مذاق نہیں کیا اس کو. فرمایا جاؤ کوئی دیکھو لوہے کی انگوٹھی مل جائے. گیا کچھ نہیں ملا. پھر فرمایا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اب میں کیا کیا جائے؟ مایوس ہو کر جانے لگا. پھر بلا لیا اس کو. فرمایا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے. فرمایا ان صورتوں کے بدلے میں تیری اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں. اس بھلی بندی نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھی مجھے کہاں سے کھلائے گا، تیرا تو اپنا نہیں پورا ہو رہا، تیرا گھر کہاں ہے، رہو گے کہاں؟ کچھ نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفالت کرتا ہے، وہ کرے گا. آج جو لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے، بلکہ زیادہ پیسے والے ہی خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو عزیز بھائیوں، زندگی کی قدر کرو، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور اپنے اوقات کے ٹکڑوں کو، اوقات کے کونوں خدروں کو نیکیوں کے ساتھ بھرو. کبھی آپ نے سفر کرنا ہو، اپنے بیگ کو کیسے بھرتے ہو؟ آڑی تیڑے کپڑے پھینک دیتے ہو؟ بلکہ بڑی ترتیب کے ساتھ جو کونے میں چیزیں آ سکتی ہیں وہ کونے میں ڈال دو، تاکہ کوئی کونا اس کا خالی نہ ہو. ایسے ہی اپنے اوقات کے جو کونے خالی ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ بھرا کرو. اب میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی زبان فارغ ہے. آپ کہو گے جی میں مصروف ہوں. نہیں، آپ کی زبان فارغ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ. یہ وہ چیزیں آج دنیا یہی شکایت کرتی، وقت نہیں ملتا. پیسے سے بنتا کچھ نہیں، وقت نہیں ملتا. یہ دو شکایتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، من کانت الدنیا ہمہ شتت اللہ علیہ امرہ. جس نے دنیا کو مقصد بنایا، اسی کو سنوار رہا ہے، اسی کو اچھے سے اچھا کر رہا ہے، اسی کو جنت بنانا چاہ رہا ہے، اصل مقصد کو بھول چکا ہے. یا فارغ اوقات گزارتا ہے، یا فضول کاموں میں اوقات گزارتا ہے، یا پھر دنیا کوئی مقصد بنائے بیٹھا ہے. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے. چل بھاگتا رہتا ہے روڈ پر، آدھی زندگی روڈ پر. بچی کو ادھر چھوڑنے جانا ہے، بچے کو ادھر چھوڑنے جانا ہے، بیوی کی جاب اس طرف ہے، بینک ادھر ہے، سکول ادھر ہے، بس روڈ پر. اور فرمایا وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری کر دیتا ہے. ہر وقت پوچھو جی حالات بڑے خراب ہیں. اچھا آج وہاں درس ہو رہا ہے، چلنا ہے، کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، ٹائم نہیں ہے. تو یہ سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کو ہی مقصد بنا لیتا ہے. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جس نے آخرت کو اپنا مقصد حیات بنایا، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے. وَجَعَلَ غِنَاهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اس کی غنا اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. اور وہ فقیر بھی ہو تو یہی کہے گا جی اللہ کا بڑا شکر، اللہ کا بڑا شکر. اور وہ تمام حقوق بھی ادا کرے گا. معاملات اس کے کلوز ہوتے ہیں. اپنے اوقات سے اوقات نکال کر
اپنی کمیونٹی کے حقوق، لوگوں کی بیماروں کو پوچھنا، مریضوں کو، یہ سارے کام بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جزا ہوتی ہے کہ اس نے آخرت کو مقصد بنایا، اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں آخرت کو مقصد بنانا ہے اور اپنے اوقات تلاش کرو، کہاں کہاں خالی ہیں، ان کو نیکی کے ساتھ بھرنا ہے۔ ایک کام آپ کو دے رہا ہوں، 3 دن آپ نے 24 گھنٹے کو آدھے آدھے گھنٹے پر کاٹنا ہے۔ 24 اور 24 کتنے ہو گئے؟ 48 کھانے بنیں گے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، 3 سے 3:30، 3:30 سے 4، 4 سے 4:30، 4:30 سے 5، اور اس میں لکھنا ہے کہ میں نے کیا کام کیا۔ لکھیں گے، دکھاؤ کسی کو مت دکھاؤ کسی کو، مگر لکھنا ہے، 3 دن یہ کام کرنا ہے۔ پھر وہ جو کام ہوں گے وہ 4 سے خالی نہیں ہوں گے، 4 قسمیں ہوں گی۔ کچھ کام ہوں گے فوری کرنے والے، اور کچھ کام ہوں گے ضروری کرنے والے، اور کئی فوری غیر ضروری ہوں گے اور کئی ضروری غیر فوری ہوں گے۔ مثلا فون آ گیا ان نون نمبر سے، اگر آپ اس کو اٹینڈ نہیں کرو گے تو یہ تو بند ہو جائے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، ضروری نہیں ہے مگر فوری ہے۔ بل ادا کرنا ہے، 4 دن باقی ہیں تو یہ ضروری ہے مگر فوری نہیں، اور جب 1 دن رہ جائے گا یا وہ دن آ جائے گا تو پھر ضروری اور فوری ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور بعض کام ایسے ہوں گے جو نہ ضروری نہ فوری، نہ ضروری، بس اپنی زندگی سے یہ والے نکال دو، نہ ضروری نہ فوری، یہ نکال دو، اور جو فوری ہیں اور ضروری ہیں ان کو مینج کر لو۔ کوشش کرو وقت سے پہلے بل ادا ہو جائے اور فوری نہ ہونے پائے۔ فوری ہونے سے پہلے اپنے سارے کام ہو جائیں پورے، تو اس کی زندگی ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ، کہ کاموں کو فوری ہونے سے پہلے کر لیا جائے۔ پھر بھی کچھ فوری رہ جاتے ہیں، اچانک کسی کی فوتگی کی خبر آ گئی، وہ بندے کے پاس کی بات نہیں ہے، لیکن جتنے فوری انسان ختم کر سکتا ہے وہ تو کر لینا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو کچھ کھانے ویسے خالی نظر آئیں گے، ان کو نیکیوں سے بھرو، اور کچھ کھانے آپ کو غیر فوری اور غیر ضروری نظر آئیں گے، ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نیکیوں کو بھرو، اور اپنے اوقات کو روزانہ ترتیب لگانا کہ آج میں یہاں سے چلوں گا، ادھر ایک کام ہے، اور دیکھوں میں اپنے کاموں میں اور کون سا اس طرف ہو سکتا ہے، وہاں جا کر مجھے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، اس انتظار میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اپنے کاموں کی لسٹ صبح کے وقت کو آدھ گھنٹہ دے کر بنا لی جائے تو انسان کی زندگی ریلیکس بھی ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام بھی کر لیتا ہے، اور وہ اپنے جو معاشرتی واجبات ہیں وہ بھی ادا کر سکتا ہے، معاشرتی واجبات بھی ادا کر سکتا ہے۔ تو بھائیوں، جو ایسے اوقات ہوں جن میں کچھ اور نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی یاد تو ہو ہی سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ تو ہو ہی سکتا ہے۔ ان کو کیا جائے، اپنا شیڈول بنایا جائے، یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اپنے اہداف کو اوقات پر کاٹا جائے۔ یہ کام میں اگلے 3 سالوں میں کروں گا، جب مکمل کام 3 سال میں کرنا ہے تو ہر سال کتنا کتنا ہونا چاہیے، ہر سال کے 6 مہینے میں کتنا کتنا ہونا چاہیے، ہر 6 میں سے 1 مہینے میں کتنا ہونا چاہیے، اس پہ نظر رکھنا کہ میں اپنے ٹارگٹ پہ صحیح جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا۔
اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو زندگی بہت مفید اور فروٹفل ہو سکتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی نیکیوں سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ رب ذوالجلال ہر وقت اپنے ذات بابرکات کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔